اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اوقات مقبول گھڑیوں میں بھی، مقبول گھڑیوں کے اندر بھی جب بندہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس دعائیں کو روک لو جب تک کہ یہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے جس میں قطع تعلق ہے، قطع رحمی ہے، ماں باپ کو ستانا اور پریشان کرنا ہے. ہاں تو بعض گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں اوپر اٹھتی بھی نہیں. تو مضمون بھی ٹھیک ہو، اعتماد بھی پورا اپنے اللہ پر، اور رکاوٹ بھی ختم کر دے، پھر دیکھیے پھر اس کی دعا ہی دعا ہے، پھر اس کی دعا قبول ہو گئی. اور جسے اللہ اس انداز سے مانگنے کا سلیقہ نصیب فرما دے، اسے جو فوراً اور نقد دعا کی قبولیت کا اثر ملتا ہے وہ دل کا اطمینان ملتا ہے. جب آپ بھی کسی سے ملنے جاتے ہیں اور ملاقات ہو جاتی ہے تو ایک بات تو طے ہوتی ہے، ملاقات تو ہو گئی، اب بات بھی بن جائے گی. موبائل تو مل گیا، اب بات بھی ہو جائے گی، رابطہ ہو گیا، اس سے رابطہ ہو گیا. تو جب اللہ سے دعاؤں کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز ملتی ہے وہ اطمینان ملتا ہے، رابطہ ہو گیا تو اس سے اندر سے مضبوطی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو میرے عزیزو، اس ہتھیار کو استعمال کریں اللہ سے مانگنے کا، اور خوب مانگے، خوب مانگے، اور پورے اعتماد سے مانگے، اور مانگتے ہی چلے جائیں، وہاں سے ملے گا. بددلی سے نہ مانگے، غفلت میں نہ مانگے، پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، وہیں سے ملے گا، اسی کے در سے ملے گا. حجاج ایک وقت بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور ایک شخص سر کی آنکھوں سے معروم، بینائی سے محروم، وہ بھی طواف کر رہا ہے. تو حجاج کے کانوں میں آواز پڑی کہ وہ اللہ سے بینائی مانگ رہا ہے، لیکن جس انداز میں مانگ رہا ہے تو حجاج دل میں سمجھ گیا کہ اسے کچھ نہیں ملنا. حجاج نے کہا دیکھ میرے طواف ختم ہونے سے پہلے اگر تجھے بینائی نہ ملی تو سر قلم کر دوں گا. اور حجاج تھا بھی ایسا جو کہتا وہ کر بھی دیا کرتا تھا. یہ مانگ تو بینائی رہا تھا، اب تو جان کے لالے پڑ گئے. اب جو اس نے مانگا اور خوب مانگا، خوب مانگا، اور طواف مکمل ہوا تو اس شخص کی بینائی بھی واپس آ گئی. حجاج کہنے لگا جیسے تو مانگ رہا تھا ساری زندگی مانگتا کچھ نہیں ملنا تھا، جیسے تو پہلے مانگ رہا تھا ساری زندگی مانگتا رہتا کچھ نہیں ملنا تھا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، جب کوئی آدمی ٹوٹ کر تڑپ کے مانگتا ہے اللہ اس کی فریاد کو قبول کرتا ہے. مانگنے میں کمی ہے، وہاں سے دینے میں کمی کوئی نہیں، مانگنے میں کمی ہے. تو مانگے اس سے اور پورے اعتماد سے مانگے، پورے اعتماد سے مانگے. اوقات تلاش کریں کس وقت میں اکیلے اللہ سے مانگ سکتا ہوں. بہت مبارک گھڑیاں ہیں رات کی تنہائیوں کی. کون مشکلات میں نہیں ہے اس وقت؟ ہر آدمی کوئی نہ کوئی زندگی کے اندر مشکل آئی ہوئی ہے. حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پہ مشکل آئے تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہاں مشکلات میں ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو کہ پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں جہاں بظاہر بچنے کی کوئی شکل نہیں لیکن کچھ اس انداز میں دعائیں کی کہ اللہ رب العزت نے کہاں سے نکال کر کہاں پہنچا دیا. ایک صحابی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام پر جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو ہاتھوں کو اٹھاتے، آسمان کی طرف چہرہ کرتے اور کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. مانگتے ہی چلے جاتے، مانگتے ہی چلے جاتے. تو پیارے نبی نے دروازہ کس کا کھٹکھٹایا؟ اللہ کا. اللہ کا در بتا گیا نا، یہاں کھٹکھٹاؤ یہ کھلے گا. اور جب تک نہیں کھلے گا ہم کھٹکھٹاتے ہی رہیں گے. وہ تو سخی ہے، سخیوں کا در ہے، وہ تو ضرور کھولتا ہے. www.darsequran.com